14 अगस्त को बेटा, सही बात है, मुझे अपने घर वाले याद आते हैं। बेटा जो मेरे ऊपर गुजरी, रोना आता है, रोना आता है। और भी कई लोगों ने बेटा मुझसे ये बात की कि आप वहाँ से कैसे हिजरत करके आए। तो हकीकत ये है कि मैं जब भी उनको ये बात बताता हूँ, मेरी और भी कई मूवी हो चुकी है, मुझे रोना आ जाता है। लाखों जाने एक ख्वाब पर कुर्बान, सुने हिजरत की दास्तान। हम ला रहे हैं आपके लिए पाकिस्तान की कहानी बनाने वालों की जुबानी। बेटा जो मेरे ऊपर गुजरी, रोना आता है, रोना आता है। और भी कई लोगों ने बेटा मुझसे ये बात की कि आप वहाँ से कैसे हिजरत करके आए। तो हकीकत ये है कि मैं जब भी उनको ये बात बताता हूँ, मेरी और भी कई मूवी हो चुकी है, मुझे रोना आ जाता है। मेरे वालिद साहब थे गालिबन, वो मुझे कंधे पे उठा के, हमने पहले एक दीवार को क्रॉस किया। कहाँ से आए मुझे नहीं पता, छोटा सा था, बिल्कुल मासूम। दीवार को क्रॉस किया, दीवार को क्रॉस करने के बाद खेतों के अंदर वो मुझे लेके भाग रहे थे। आगे से एक सिखों का जत्था आया, वाले साहब के ऊपर, हमारे ऊपर उन्होंने दूर से हमला किया, आवाज़ें कसी। एक के हाथ के अंदर वो कड़ा था, यूं करके मारता था, कड़ा यूं करके, वो कड़ा मुझे यहाँ लगा, उससे मेरे ये टांग जख्मी हो गई। तो वाले साहब मुझे वहीं पहली पे उतार के ना, तो पीछे भाग गए। पीछे खेत थे, वो सारे के सारे सिख जो 5, 6, 7 थे, उनके पीछे पड़ गए। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या गुजरी बात का। मैं यहाँ पे अकेला रह गया, अकेला घूमता घूमता मैं आगे एक पक्की सड़क आ गई। पक्की सड़क रोता धोता तो एक शख्स आया, बेचारा रहम दिल था, उसके हाथ के अंदर लाठी थी। वो मुझे वहाँ से उठा के कोई पौन घंटा चला होगा, अल्लाह जाने कैसे, यानी साइकिल पे था या पैदल, अपने घर में ले गया। अपने घर में ले गया तो मुझसे कहने लगा कि बेटा ये तेरा घर है। मैंने कहा ठीक है। 3 साल मैं उसके घर में रहा, 3 साल। वो जो शख्स था उसका नाम था अमरू, उसके बेटे का नाम था बूटा, और उसके गाँव का नाम था देवीदासपुरा। ये ट्रेस किया बाद में लोगों ने, तो ये फिरोजपुर के अंदर है, फिरोजपुर के अंदर। बारगाह 3 साल के बाद पाकिस्तान की, इंडिया की गवर्नमेंट ने मुझे पाकिस्तान में मुंतकिल किया। यहाँ यतीम खानों के अंदर मैं पला बड़ा। तो यतीम खाने से एक मौलाना थे, इस मस्जिद के इमाम खतीब, ये मुझे वहाँ से ले आए। इन्होंने अपना बच्चा बनाया, मुझे पाला, सब कुछ किया, मेरी शादी की, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ाया, MA किया। तो यहाँ पे स्कूल चलाता हूँ मैं, और भी एक है स्कूल, उन्हीं की बरकत से ये सारे काम अब हो रहे हैं। तो शुक्र है, आप मेरे 5 बच्चे हैं, 5 को माशाल्लाह हाफ़िज़ है, आलिम है, कारी हैं, 4 बच्चियाँ हैं, सारे के सारे अपने अपने घरों में। तो मेरा नाम जो है मोहम्मद फारूक, ये कैंप में रखा गया मेरा नाम, मुझे अपने नाम का नहीं पता। इसी नाम से मेरे पाकिस्तान के अंदर सारे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, जहाँ भी जो नाम चलता है मेरा इसी नाम से। और ये सब कुछ यहीं रखे गए। वालिद साहब ने, ये रिश्तेदारों ने क्या रखा मुझे नहीं पता, मैं अकेला ही, क्योंकि वालिद साहब ने मुझे अकेला उठाया था। वालिद साहब लेके जा रहे थे, मैंने किसी को, अपने रिश्तेदार को नहीं देखा। वो फिर मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के चले जाने के बाद में जो थे उठा के ले जाने वाले मेरे मोहसिन बेचारों ने, उन्होंने मेरी खिदमत की। 3 साल में उनके घर में रहा। हाँ, आदमी अच्छा था, और थोड़ी सी सख्ती करती थी मेरे ऊपर। मुझे वहाँ पे या कहते के थे वो लोग, या काका कहते थे या मुसला, ये 2 नामों से मुझे मोहल्ले वाले, घर वाले पुकारते थे। या मुझे कहते काका, या मुझे कहते मुसला।
اب بعد میں پتہ چلا کہ مسلح اس لیے کہتے کہ میں ان کے یہاں مسلمانوں کا بچہ ہوں، اور کاکا اس لیے کہتے کہ یہ پنجابی کی زبان کے اندر بچے کو کاکا ہی کہتے ہیں جی ہاں۔ اب یہاں جب میں پاکستان میں یتیم خانے کے اندر میں آیا تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کا نام کیا ہے، استانی پوچھنے لگے۔ پہلی جماعت کے اندر جب میں داخل ہوا تو میرا نام پوچھا، میں نے کہا جی میرا نام ہے کاکا، تو استانی بھی ہنس پڑی، بچے بھی ہنس پڑے، کہنے لگا کاکی تو ہم سب ہیں، کاکی تو یہ سارے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام مجھے نہیں پتا، اسی نام سے مجھے پکارتے تھے۔ تو اس استانی نے پھر میرا نام رکھا فاروق، فاروق ہاں۔ پھر شکر ہے یہاں پہ جب میں آ کے حافظ ہو گیا تو پھر حافظ محمد فاروق اس نام سے مجھے وہ پکارنے لگے، اور مولانا نے کہا کہ بیٹا تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بڑا عظیم کام کیا ہے، یہ جو قرآن حفظ کیا ہے، آج کے بعد تو میرا بیٹا ہے، اب یہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس سے کہنے لگے بیٹا تیری خواہش کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، میں ان کو قاری صاحب کہتا تھا، میں نے کہا میری خواہش ہے میں فوج کے اندر بھرتی ہوں۔ میری عمر تھی 16-17 سال کی، 18 سال کی ہوگی جب میں فارغ ہوا۔ تو مجھے یاد ہے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے، ان کا بچہ کوئی نہیں تھا، ہاتھ رکھ کے پریشان ہو کے کہنے لگے کہ بیٹا کیوں فوج کے اندر کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا جن لوگوں نے میرے والدین کو شہید کیا ہے میں نے ان سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ ہاں تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹا تیری سوچ بہت اچھی ہے، تیری سوچ یہ ہے کہ وطن پاکستان کی حفاظت کرے، لیکن میری سوچ یہ ہے پورے اسلام کی تو حفاظت کر، پورے اسلام کی، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں پاکستان ان کی حفاظت کر، میں تجھے عالم بناؤں گا، میں تجھے فاضل بناؤں گا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ مجھے حفظ کرایا، قاری بنایا، عالم بنایا، مدینہ یونیورسٹی بھیجا، پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کیا، عربی کے اندر اسلامیات کے اندر شادی کی، سارا ماشاءاللہ انہیں ایک والد، اچھے والد کا انہوں نے کردار ادا کیا۔ وہ جو ہمارے قائد تھے انہوں نے اس کی بنیاد بھی ہمیں بتا دی تھی کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس بنیاد کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں یہ وطن حاصل ہوا، اس لیے لوگوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا اور خوش ہوئے۔ دیکھو جی یہ ہمارے جو نوجوان ہیں نئی خبریں نہیں بتایا گیا کہ دیکھو جی پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کیوں بنا، پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، آج کا نوجوان ان سے لابلد ہے، اس کو خبر نہیں ہے۔ یہ پوچھیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کہ پاکستان کیوں بنا تھا، ان لوگوں نے کتنی قربانیاں کس لیے دی تھی، کیوں بنا تھا۔ اس طرف اس نوجوان قوم کا بہت کم رجحان ہے، بہت کم رجحان ہے، اس طرف جانا چاہیے، اس طرف سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان سے محبت، عوام سے محبت، اس کے لیے ترقی، اس کے لیے کوشاں، کرپشن نہ ہو، کسی کو دنگا نہ ہو، فساد ہو، یہ ہے ہمارا سوچ اور سمجھ پاکستان بننے کے لیے، یہ ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ 14 اگست کو بیٹا صحیح بات ہے مجھے اپنے گھر والے یاد آتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے قرآن خوانی کرتا ہوں، اس کے علاوہ جتنے شہداء ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں وہ میرے خیر خواہ ہیں، کیونکہ میں نے قربانیاں دی اس وطن کے لیے۔ پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی غارت گری کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو تباہ کرے جو پاکستان کے دشمن ہیں، کسی لحاظ سے بھی، کسی طریقے سے بھی، اور جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں کس طریقے سے بھی ان کے دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے، یا اللہ اس وطن عزیز کو قائم و دائم رکھ اور ان کو ترقی دے۔ اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، حب الوطن من الایمان،
اپنے وطن سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اب وطن سے محبت کا اظہار کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ جس سے وطن کو ترقی ہو، جس سے وطن نمود نما اس کا پہنچے، کرپشن نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، ہر ایک کو اس کا پورا حق ادا کیا جائے، ہر ایک اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دوسرے کو اس کا پورا حق ادا دینے کی کوشش کرے، یہ وطن سے محبت ہر ایک کر سکتا ہے۔ جو بڑا ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بھی وطن سے محبت کر سکتا ہے اس طریقے سے، حقدار کو حق ادا کرے، اپنا حق لے۔ بچوں کے ذہن کے اندر یہ شروع سے بات ڈالنی چاہیے، شروع سے ہر بچے کے ذہن کے اندر، پاکستانی بچے، کہ بیٹا یہ جس گھر کے اندر آپ رہ رہے ہو، جس ضلع کے اندر تم رہ رہے ہو، یہ کسی پلیٹ کے اندر رکھ کے نہیں ملا ہمیں، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تم نے، اور کل اس کی حفاظت تم نے کرنی۔ اس کے لیے بیٹا آپ کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کی حفاظت، اس کی نگرانی اب یہ تمہارا کام ہے۔ اس دیش کو لائے ہیں طوفان سے نکال کے، جس طرح اسی نہج کے اوپر ماشاءاللہ جب بچوں کی تربیت ہوگی، وطن سے محبت ان کے دل کے اندر ہوگی، انشاءاللہ کرپشن نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو پر ظلم نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کا بچے حق ادا کریں گے۔